بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ کامیاب کاروبار کے پیچھے یہ وظیفہ ہے، جس نے بھی یہ ایک عمل کیا کروڑ پتی بن گیا، جس نے یہ عمل نہ کیا وہ پچھتائے گا، ساری زندگی پچھتائے گا۔ ایک ایسا عمل جس سے کروڑ پتی بنتا ہے انسان، وہ وظیفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو مال کی پریشانی ہے، دولت کی پریشانی ہے، رزق کی پریشانی ہے، یا ایسی پریشانی ہے کہ وہ پریشانی دور نہیں ہو رہی، یا آپ مال و دولت کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کاروبار آپ کا ٹھپ ہو چکا ہے، نیچے کو آ رہا ہے، کاروبار میں دن بدن آپ کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو معزز سامعین کرام جلدی کیجئے نا، اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل انشاءاللہ مال کی پریشانی کو ختم کر دے گا، دولت کی پریشانی کو ختم کر دے گا، رزق کی پریشانی کو ختم کر دے گا، گھر کے اندر سے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دے گا، چین راحت اور سکون والی زندگی آ جائے گی۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسی زندگی آپ کو ملے گی۔ لوگ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ کون سا عمل کر رہے ہو، کیسا عمل کرتے ہو، کیسا آپ نے عمل کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کروڑ پتی بن گئے۔ معزز سامعین کرام، آپ کا کاروبار ایسا چمکے گا، آپ کی مقدر کا ستارہ ایسا چمک اٹھے گا کہ لوگ حیران و پریشان رہ جائیں گے، اور آپ کا نصیب کے بند تالے، آپ کے مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے، اور آپ کے کاروبار کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کاروبار پر اگر بندش ہو، کاروبار کے اوپر اگر تعویذات ہوں، کاروبار کو اگر تباہ کرنے کے لیے دشمن نے چالیں چلی ہوں، یا کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے دشمن نے جو بھی تدابیر اختیار کی ہو، معزز سامعین کرام اس عمل کے بعد وہ تدابیر بالکل نہیں چلنے والی، بالکل ختم ہونے والی ہے۔ 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ جو بھی یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ میرا رب اس کو کروڑ پتی ضرور بنائے گا۔ صرف یقین کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے، بھروسے کی بات ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ 100% گارنٹی کا کیوں کہتے ہیں؟ معزز سامعین کرام کیوں نہ کہیں، رب کے قرآن کے اندر تو 100% گارنٹی ہے، رب کے قرآن کے اندر تو سب کچھ ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ وظیفہ بتانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، تو جلدی کیجئے، ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں۔ معزز سامعین کرام کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، یا اللہ دکھی انسانیت کے دکھوں کو دور فرما دے، ختم فرما دے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ بڑا نایاب عمل ہے، قرآن پاک سارے کا سارا شفا ہے، قرآن پاک کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ کسی بیماری کے اوپر دم کرو گے تب شفا ہوگی، کسی کاروبار کے لیے پڑھو گے تب شفا ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی، جس مقصد کے لیے پڑھو گے اس مقصد کے اندر کامیابی ملے گی۔ لیکن یاد رکھنا کہ دنیاوی مقصدوں کے لیے پڑھو گے تو دنیا میں کامیابی ملے گی، اگر اس کو معمول بنا کر پڑھو گے تو دنیا میں تو کامیابی ملے گی ہی ملے گی، لیکن آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کچھ یوں ہے کہ معزز سامعین کرام عمل بتانے سے پہلے یہ 5 شرطیں ہیں، 5 شرطیں۔ پہلی شرط صدقہ کرنا۔ اب صدقہ جس وقت آپ کریں گے اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے تو انشاءاللہ صدقے سے بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ تو کیوں نہ گارنٹی ہو کہ جب بھی میرے آقا نے فرمایا کوئی نیک عمل شروع کرو تو صدقہ کر دیا کرو، تاکہ اس عمل کا جو بدشگون ہے، برائی ہے، وہ ختم ہو جائے، اور اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ تو معزز سامعین کرام صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا۔
صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا، کوئی بھی کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں یا صبح جس وقت آپ کاروبار پہ جا رہے ہیں یا اپنی دکان کو کھول رہے ہیں یا اپنی فیکٹری میں جا رہے ہیں یا اپنے آفس میں جا رہے ہیں، تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کی معیت کو حاصل کرو۔ معزز سامعین کرام، تیسری وقت کی نماز، جیسے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں تو فجر کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ وقت کی جو نماز ہوگی اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، جب وقت کی نماز آپ نے ادا کر دی تو نمبر 4، تنہائی کے اندر یہ عمل کرنا ہے۔ 2-4 آدمیوں کے سامنے نہیں کرنا، بالکل یکسو ہو کر، یکجان ہو کر، یک قلب ہو کر، ایسے کہ آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم کا ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر دیکھیں کہ یہ عمل اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نمبر 5، پاکی، باوضو ہو کر، پاکی کی حالت میں باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بغیر پاکی کے جب آپ عمل کو کریں گے تو وہ عمل جو ہے وہ آپ کو جو اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا فائدہ باوضو ہونے کی حالت میں دے گا۔ ویسے بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے 24 گھنٹے، جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درمیان کے اندر کھانسی آ گئی تھی، پھر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 1313 مرتبہ پڑھیے گا۔ پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہاں سے لے کر وَلَضَّالِّينَ یہاں تک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یا رزاق یا کریم یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ میرے اس طرف یا اس طرف آپ کو یہ وظیفہ لکھا ہوا بھی انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب جو ہی یہ عمل مکمل ہوا تو یہ 1 دن کا عمل ہے، 7 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور جگہ کی کوئی قید نہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جس جگہ آپ چاہیں اس جگہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب آپ چاہیں اس وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کا یہ عمل جب مکمل ہو جائے گا، 1 دن 2 دن 7 دن لگاتار، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے غیبی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے، کیسے آپ کا کاروبار ترقی کرتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے اور مشکل میں پڑے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ دیجیے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔